ہوگا۔ اللہ نے دیکھیے آدم اور حوا نے غلطی کی تھی تو حوا کو محروم کر کے آدم اکیلے دعا نہیں کیے، ہمیشہ سے نیکی میں مرد و زن ساتھ میں رہے۔ مسلمانوں نے اگر اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوتا، خواتین اسلام کو مساجد سے، عیدگاہ سے، مذہبی تعلیم و تربیت سے اگر مسلمانوں نے دور نہیں کیا ہوتا تو آج مسلم خواتین اتنی بڑی تعداد میں مرتد نہیں ہوتی، اسلام کا نام خراب نہیں کرتی، مسلمانوں کا نام خراب نہیں کرتی، غیور مردوں کے سر مارے شرم کے جھکانے نہیں پڑتے، اسلامی تہذیب و کلچر بدنام نہیں ہوتا۔ اگر مسلمانوں نے 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، مسلمانوں نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہوتا۔ دروازے بند کر دیے، مسجدوں کے دروازے، عیدگاہوں کے دروازے، درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے دروازے عورتوں پر بند کیے تو یہ مزارات کی نظر ہو گئی، یہ خانقاہوں کی نظر ہو گئی، اپنی جنسی تسکین کے لیے مختلف اڈے تلاش کرنے لگیں، کیونکہ آسمانی شریعت کے مطابق ان کی فطرت کی تسکین نہیں کی گئی، ان کو وہ تعلیم نہیں دی گئی جو اللہ رب العالمین کو مقصود تھی۔ مذہبی تعلیم و تعلم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو حوا کا بھی ذکر کیا، فرمایا غلطی دونوں سے ہوئی تھی، انسان دونوں تھے تو دونوں نے ایک ساتھ کہا عبادت کریں گے تو ساتھ میں کریں گے، ہاں پردے کے آڑ میں کریں گے، آگے پیچھے پردے کے پیچھے رہ سکتی ہیں، ایک ہال میں ہو سکتی ہیں، مگر عورتوں کی کسی عبادت سے، مردوں کی کسی عبادت سے عورتوں کو محروم کرنے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف بیان کر دیا۔ تو آدم اور حوا نے دونوں ایک ساتھ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو نے جس درخت سے منع کیا تھا ہم انہیں اس کو کھا لیا ہے، اور تو نے اگر ہماری بخشش نہیں کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ساتھ میں غلطی کی تھی، ساتھ میں توبہ کی، الگ نہیں تھے۔ تو ایک سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کسی اور مذہب نے خواتین کو وہ مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا۔